بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اتنی زیادہ اہم ہے، آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں گے تو ساری زندگی کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت ضرور پڑے گی اور آپ کا یقین آسمان تک پہنچ جائے گا۔ جب بھی کبھی خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہوں یا آپ کے پیارے بیمار ہوں تو اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس ویڈیو میں قرآن پاک کی خاص صورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو چوٹی کا کلام ہے، یعنی سورہ رحمان۔ سورہ رحمان سے آپ اپنی روحانی اور فزیکل بیماریوں کو کس طرح علاج کر سکتے ہیں، اور آج ہم میڈیکل سائنس کے تھرو پروف کریں گے کہ جب آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر کیا ہیلنگ پاور آتی ہے، کس طرح آپ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس کی بیس کے اوپر آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آج سے پہلے شاید آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا، مگر آپ کے ساتھ ایسا انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور ہوگا اور آپ خود محسوس کریں گے۔ جب آپ سورہ رحمان کو کسی پانی کے اوپر پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کی باڈی میں جا کر سیلز بناتا ہے جس سے آپ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سائنس کے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک جاپانی سائنٹسٹ، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی ہڈن میسج ان واٹر۔ اس سائنٹسٹ نے دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچایا۔ اس نے کہا کہ ہم پانی کے اوپر کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو پانی میں جو کرسٹلز پیدا ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ہم پانی کے اوپر کوئی بری بات کہیں، چاہے کسی بھی زبان میں کہیں، تو اس کے پانی کے جو کرسٹلز پیدا ہوتے ہیں وہ بہت برے پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پانی اثر لیتا ہے اور کوئی فورس اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ گندا ترین پانی لے لیں مگر آپ دعا کی مدد سے اسے پاک بھی کر سکتے ہیں۔ اس سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس نے اصل میں ڈیوائسز لگائیں اور پانی کو رکھا اور مختلف مذاہب کے بچوں کو ایک سرکل میں کھڑا کیا۔ یہ تجربہ اس نے خود بھی کیا۔ اس نے اچھے اچھے نام لیے اور مختلف مذاہب کے بچوں نے اپنی اپنی زبان میں مختلف دعائیں کی اور اچھے اچھے الفاظ ادا کیے۔ جو اس نے ڈیوائسز لگائی تھی ان کی ہیلپ سے اس نے اسکرین پر دیکھا کہ جو پانی کے اوپر کرسٹلز بنے، انتہائی خوبصورت کرسٹلز بنے۔ اس سائنسدان نے اصل میں یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اچھے کلمات یا دعائیں پانی پر پڑھتے ہیں تو وہ پانی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پانی کی حالت بدل جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، سورہ رحمان جو قرآن پاک کی زینت ہے، جسے قرآن پاک کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ اسے پانی پر پڑھ کر دم کرتے ہیں اور جس بھی بیماری یا مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے آپ کے جسم سے اس بیماری یا اس کے برے اثرات کو ختم کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سورہ رحمان کی پہلی آیت ہے الرحمن، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحمت کرنے والا۔ جس صورت کی پہلی آیت کی تاثیر ہی اتنی زیادہ ہے، اگر اس مکمل صورت کو آپ پانی پر پڑھ کر کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ رحمان کس طرح آپ پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج سے کچھ سال پہلے لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں ایک سیمینار ہوا تھا جس کا نام تھا سورہ رحمان کی میڈیکل میں اہمیت اور ذریعہ علاج۔ اس سیمینار میں قابل ترین ڈاکٹر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم مختلف بیماریوں کا علاج سورہ رحمان کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسے سننے سے مریضوں کی اس طرح سے تھراپی ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں بیماریوں کے جو اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ سورہ رحمان کے دماغ کے سیلز اور بیکٹیریا پر کچھ خاص اثرات پڑتے ہیں اور وہ حیران کن ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈاکٹرز نے کہا کہ کینسر، دل اور دماغ کی پیچیدہ بیماریوں کا سورہ رحمان کی تلاوت سے علاج ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض کے ایک ہسپتال میں ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا جس میں ان لوگوں کے دو گروپس بنائے گئے۔ ایک گروپ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی اور دوسرے کو ڈپریشن کے ترتیب دی گئی موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ کے لیے 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دو گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن وہ گروپ جسے سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی ان افراد میں حیران کن طور پر کئی گنا زیادہ ڈپریشن لیول کم ہوا۔ ایک قول مشہور ہے کہ
کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک جوان لڑکے کے ساتھ واقعہ پیش آیا جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس آیا۔ یہ واقعہ لاہور کے سروس ہاسپٹل کا ہے۔ وہاں کے ایک قابل ڈاکٹر محمد جاوید کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک رکھنے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اس کو 150 مرتبہ الیکٹرک شاکس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے اور آخر کار وہ اس کیفیت سے نکل بھی آیا۔ وہاں پر موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، مگر ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ یہ صرف دوائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورہ رحمان ہے جس کی تلاوت اس مریض کے سہانے مسلسل ہو رہی تھی۔ تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے رحمان کی طاقت سے زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کریم کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا۔ یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی کیونکہ یہ سب ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے جسے حسن مان بھی کہتے ہیں وہ قرآن کے ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر سورہ رحمان میں نظر آتا ہے۔ سورہ رحمان کی پہلی آیت الرحمن، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کے پیارے ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن ہے، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحمت کرنے والا۔ اب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ ہے رحمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت ہی رحمت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اسے خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے پوری توجہ اور یکسوئی سے دل کے کانوں سے سننا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام حق ہے اور دل پر اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی پریشانی میں، ڈپریشن میں، تکلیف میں یا بیماری میں ہوں تو میڈیکل علاج تو آپ کروا ہی رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر سے، کبھی کسی سے، مگر اس کے ساتھ اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں پورے یقین سے یا سنتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ خود حیران ہونے لگتے ہیں کہ کیسے آپ کے جسم سے وہ بیماری غائب ہوئی اور آپ صحت کے ساتھ ساتھ قلبی سکون بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر سورہ رحمان کی افادیت بتانے لگ جائیں تو صدیاں ختم ہو جائیں مگر اس کی افادیت نہ بیان کر سکیں گے۔ بس میں یہاں اپنا پرسنل چھوٹا سا ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ چند سال پہلے میں ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو گئی جس میں مجھے شور سے سخت نفرت، کسی کو برداشت نہیں کرنا، بات بات پر غصہ کرنا، اکیلے بیٹھ کر رونا اور ہر شے سے بیزار، ہر شے بری لگنا، کہیں دل کو کوئی چین اور سکون نہ آنا، ہر وقت عجیب سی کیفیت میں رہنا۔ اگر بھیڑ میں ہوتی تو وحشت آنے لگتی، اگر تنہا ہوتی تو زارو قطار رونا آتا۔ ایک وقت ایسا آ گیا مجھ پہ کہ میرے اپنے ہی مجھے ذہنی مریضہ کہنے لگے، میرے بچے مجھ سے خوف زدہ رہنے لگے۔ ان سب کے ایسے رویوں سے مجھے اور پریشانی ہوتی اور میں مزید اسی کیفیت میں چلی جاتی۔ حالانکہ میں نماز بھی پڑھتی تھی مگر پھر بھی میری ایسی ہی حالت رہتی۔ آخر مجھے بھی ایسے لگنے لگا جیسے واقعی میں ذہنی مریض ہو گئی ہوں۔ لیکن میں کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی کیونکہ میں سوچتی تھی آخر ڈاکٹر کو جا کے کیا بتاؤں گی کہ مجھے کیا مرض ہے۔ ایک دن میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے خوف سا آنے لگا اور میں رونے لگی، اور رونے کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی، جیسے دل کرے کہ مجھے کوئی سن تو نہیں رہا تو زور زور سے چیخوں اور چلاؤں، اور میں ایسے ہی کیا۔ اور کچھ دیر بعد جب ہمت ختم ہو گئی تو پاگلوں کی طرح خود کو غور سے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ آخر اس حالت میں مجھے کسی نے دیکھ لیا تو واقعی سب مجھے پاگل ہی سمجھیں گے۔ پھر میں نے اپنی ایک فرینڈ کو کال کی
اور اس سے بات کی، اور اسے بتانے نہیں آ رہا تھا مجھے کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ بات کرتے کرتے مجھے رونا آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں خود بھی نہیں جانتی، بس یہی کہنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار تم تو ڈپریشن میں ہو۔ اس نے مجھ سے میری کیفیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے سب بتایا تو اس نے مجھے کہا تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں اور نہ ہی پریشان ہونے کی، تم بس ایک کام روزانہ پابندی سے کرو، خود ہی فرق دیکھو گی۔ اس نے مجھے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کو کہا، تو میں نے کہا کہ اگر ڈیلی نہ کر پائی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تلاوت نہ کر سکو تو سن لیا کرو، تم اس کیفیت و حالت سے ایسے باہر آؤ گی جیسے تھی ہی نہیں۔ بس وہی وہ وقت تھا جب میں اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آئی۔ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے 3 بار سورہ رحمان کی تلاوت کو سنتی، ہیڈ فون لگا کر، تاکہ کوئی اور آواز میرے کانوں تک نہ جائے، اور سنتے سنتے اکثر میں سو جاتی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں خود کو اس سے پہلے کبھی اتنا ایکٹیو اور پرسکون نہیں پایا جتنا اس عمل کے بعد، اور یہ عمل میں مسلسل کرتی رہتی۔ اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اصل میں ہماری روح بے چین ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، تو ہم ایسی ہی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جسے میڈیکل سائنس ڈپریشن اور ہائپر ٹینشن کا نام دیتی ہے۔ حالانکہ ان تمام مسئلوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت اور لفظ کی اپنی تاثیر ہے، مگر سورہ رحمان کی ایسی برکت میں نے دیکھی اور محسوس کی کہ میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتی۔ الحمدللہ آج میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میرے گھر والے اور میرے بچے مجھ سے بہت خوش ہیں، اور اب مجھے غصہ بھی نہیں آتا اور نہ ہی پریشانی مجھ پر کوئی اثر کرتی ہے، کیونکہ اب میرا یقین اللہ کا کلام ہے۔ جب بھی میں پریشان ہوں تو اللہ کی تسبیح کرتی ہوں اور سورہ رحمان کی تلاوت سنتی ہوں۔ سننا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ سننے سے جو میرے ذہن کو سکون محسوس ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے اب زندگی کے مسئلے ہی نہیں لگتے، کیونکہ میرا یقین ہے اس ذات پر جو ہر شے پر قادر ہے، اور بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں یا کسی بھی طرح کی بیماری میں یا پریشانی میں ہیں، تو سورہ رحمان کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر دوا سے بہتر ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا اور سننا۔ آپ اپنی زندگی میں معجزوں کو ہوتا دیکھیں گے اس سورہ رحمان کی برکتوں اور رحمتوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ نگہبان۔